نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، دنیا کی مخلوقات کو اللہ نے بنانے کے بعد اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین سے بہترین انتظامات فراہم کیے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مختلف تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا۔ محترم سامعین، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے آئینے میں۔ محترم حاضرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہے۔ آخر میں نے یہ جو عنوان انتخاب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اس طرح کے عناوین انتخاب کیے جاتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنین کی
ایمان والوں کی ایک پہچان بیان کی ہے، ایک علامت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ کیا علامت؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کہ مومنین کی یہ پہچان ہے، ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بخش دے۔ اپنے لیے دعائے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو ایمان والے ہیں، ان سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں، جن میں سر فہرست صحابہ اکرام کی جماعت ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، جو بھی ایمان والے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ان ایمان والوں کے تعلق سے اپنے دل میں بغض، کینہ، عداوت، دشمنی نہیں رکھتے، اپنے دل کو ان کے لیے ناپاک نہیں بناتے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، یقیناً ہمارا رب بڑا مشفق اور مہربان ہے۔ محترم سامعین، یہ ایمان والے ہیں، یہ مومنین ہیں جو اپنے اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اسلاف کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اپنے اسلاف کے تعلق سے دل میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی وغیرہ نہیں رکھتے، اور اس میں سر فہرست صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ ایمان والے، ہر مومن آدمی، ہر ایمان والا آدمی صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دل میں بغض، عداوت نہیں رکھتا، بلکہ ایک ایمان والا آدمی صحابہ اکرام کو اچھائی سے یاد کرتا ہے، صحابہ اکرام کا ذکر خیر کرتا ہے، صحابہ کا جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو بھلائی کے ساتھ کرتا ہے، کبھی صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا، کبھی اپنے دل میں صحابہ اکرام کے لیے ناراضگی نہیں رکھتا، کبھی اپنے دل میں صحابہ اکرام سے دشمنی نہیں پالتا۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اور صحابہ اکرام ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ اعلان سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا، اور صحابہ اکرام اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کا خالق ہے، سب سے عزت دار اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، سب سے عزت والی ذات، سب سے بڑی ذات، پوری دنیا اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے سارے خزانے اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام عزتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہوتے ہوئے اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے جب رضامندی کا اعلان کر دیا، اب دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے ناجائز و حرام ہو جاتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے ناراضگی کا اظہار کرے، صحابہ اکرام سے ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی مقدس، باعزت، بڑی ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کے تعلق سے رضامندی کا اعلان اللہ نے کر دیا، اور اس کو قرآن مجید میں محفوظ اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ محترم سامعین اکرام، یقیناً ہر ایمان والا آدمی صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، میری امت زوال پذیر ہوگی، ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت زوال پذیر ہو جائے گی، ترقی سے تنزلی کی طرف آئے گی۔ بہت سارے علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جب اولین پر لعن طعن کرنے لگے، صحابہ اکرام کے تعلق سے برا کہنے لگے،
میری امت میں سے کچھ افراد ایسے آئیں گے، ایسے جنم لیں گے جو اولین کو برا بلا کہیں گے، اسلاف کے بارے میں اپنی زبانوں کو گندا کریں گے، زبان درازی کریں گے، تو سمجھ لینا میری امت کے زوال کا وقت آ گیا۔ تو محترم سامعین، بعض لوگ، بعض جماعتیں دنیا میں ایسی رونما ہوئی اور آج بھی ایسی گروہ، ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست رافضی حضرات ہیں، رافضی آل بیت رسول کے علاوہ تمام کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کرام کو۔ اسی طرح خوارج ہیں، خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں اور ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ نواصب یہ بھی ایک جماعت ہے، گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ کی جماعت ہے جو حضرت ابو بکر، عمر بن خطاب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاکیزہ عورت کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے بھی، جن جماعتوں نے بھی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی تو انہوں نے ایک بار کی تمام صحابہ کرام کو برا نہیں کہا، ایک ہی ساتھ تمام صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ بعض کی انہوں نے تعریف کی، بعض کی برائی بیان کی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایک بارگی تمام صحابہ کرام کو برا کہتے تو سارے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ زندیق ہیں، بے دین ہیں، سارے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے۔ تو شیطان کے ذریعے سے انہوں نے ایک چال چلی کہ صحابہ کرام سب کو ہم برا بلا نہیں کہیں گے، بلکہ بعض کی انہوں نے تعریف کی، بعض کو انہوں نے برا کہا، بعض کو برا کہا۔ محترم سامعین، اس طرح انہوں نے صحابہ کرام کی عزتوں سے کھیلنا چاہا، صحابہ کرام کے احترام کو گھٹانا چاہا، صحابہ کرام کو ناقابل اعتبار بنانا چاہا۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے جو بھی صحابہ کرام پر کلام کرتے ہیں حقیقت میں اسلام کے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ صحابہ کرام ہی سے دین ہے، صحابہ کرام دین اسلام کے عکس ہیں۔ جو صحابہ کرام تھے وہ دین تھا، جو دین تھا وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کیا۔ کیا کیا قربان صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ اگر صحابہ کرام کو غیر معتبر بنایا جائے، دین خود بخود غیر معتبر ہو جائے گا۔ محترم سامعین، ایسی ہی چال بعض شرپسندوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی چلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کا سہارا لے کر، یہ کہہ کر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنے والے ہیں، یہ حضرت علی کی تعریف کا سہارا لے کر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کی۔ کن بنیاد پر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا؟ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم بات جنگ صفین، آپ جانتے ہیں یہ جنگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن محترم سامعین، اس میں دونوں کی ذاتی دشمنی شامل نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ لڑائی ہوئی، اس کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک علمی اجتہاد تھا، ایک دینی اجتہاد تھا، اسی بنا پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ لیکن دشمنان اسلام نے، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، انہوں نے یہ کہہ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کو گرانا چاہا
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضرت علی سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی۔ بعض نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے علم بردار بننا چاہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ راضی نہیں تھے، ان کو حکمران بنانا نہیں چاہتے تھے، خود بننا چاہتے تھے، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادتی کی، نعوذ باللہ، زیادتی کرتے ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑی۔ محترم سامعین، یہ ساری کی ساری باتیں دشمنان اسلام کی ہیں، ایسے دشمن جو صحابہ اکرام سے نفرت کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و عناد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی باتیں کہی۔ اگر حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تمام احادیث کو اکٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو تھا ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، ایک علمی اجتہاد تھا، دینی اجتہاد تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا، یہ پوچھا تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی کیوں نہیں ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صاف انداز میں جواب دیا تھا، بڑے واضح انداز میں کہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی بات کہی وہ یہ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں۔ اب غور کریں، لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، یہ صاحب واقعہ ہیں، یہ صاحب واقعہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، یہ مانتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بڑے ہیں اور مجھ سے زیادہ اہمیت والے ہیں، مجھ سے ہی نہیں بلکہ میرے باپ سے زیادہ اہمیت والے ہیں، میں انہیں اپنے باپ سے زیادہ فضیلت والا سمجھتا ہوں، اور میں خلافت کا حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کو سمجھتا ہوں، خلیفہ ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ وہی بنے اور وہی خلافت کی ذمہ داری سنبھالے۔ میرا جس بات پر جھگڑا ہے، جس بات کو لے کر میں ناراض ہوں، وہ بات یہ ہے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، ان کا انتقام لیا جائے، ان سے بالفور بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث تھے، اور اس واقعے کے بنا پر ان کے دل میں بہت زیادہ غم بھرا ہوا تھا، انتقام کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی تھی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی آپ کے رشتہ دار کو قتل کرے اور آپ کو انتقام کا موقع مل جائے، آپ کیا کریں گے؟ محترم سامعین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی زیادہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، سب سے زیادہ حیا کرنے والے صحابی جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار شخصیت تھے، انہوں نے اپنے مال کو دین کے راستے میں لٹا دیا۔ ان کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کو بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، لیکن جب دشمنوں نے انہیں حملہ کیا تو انہیں قیدی کر دیا، حتیٰ کہ ان کے کنویں کا پانی انہیں پینے نہیں دیا گیا۔ پیاس سے، بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے، اس طرح انہیں شہید کیا گیا۔ یہ انتقام کا جذبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا، ہم پہلے ان دشمنوں کا بدلہ لیں گے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی مسلمان جو ہے منتشر ہیں، اگر فوراً بدلہ لے لیا جائے تو ایک طرح کا انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف واقع ہو جائے گا۔ اب ہم صبر کرتے ہیں
جب اسلامی حکومت خلافت اسلامی مضبوط ہو جائے گی، سارے مستحکم ہو جائیں گے، اس کے بعد جو قاتلین عثمان ہیں انہیں بدلہ لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ محترم سامعین، یہ دراصل معاملہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ جو قتل کیے گئے جنگ میں، اے علی تمہارے لوگ جو قتل کیے گئے جنگ میں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، کہ ہمارے لوگ جو قتل کیے گئے، میری گروہ سے جو لوگ قتل کیے گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے جو لوگ قتل کیے گئے، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر علی معاویہ کے خلاف ہوتے تو یہ جملہ کبھی نہ بولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا اب میرا اور معاویہ کا معاملہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے روز فیصلہ کرے گا میں حق پر تھا یا حضرت معاویہ حق پر تھے، یا اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تو محترم سامعین، حضرت علی صاحب واقعہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے جنگ لڑی، وہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی نہیں کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، تو آج کے لوگ کون ہو سکتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کریں؟ اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ اس وقت جو لڑائی ہوئی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی تھی، کہا تھا جب مسلمانوں میں اختلاف واقع ہوگا تو خوارج یہ فرقہ ظاہر ہو جائے گا۔ کب؟ جب مسلمانوں میں اختلاف واقع ہو جائے گا، یہ فرقہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو مسلمان حق کے زیادہ قریب ہے، یعنی مسلمانوں میں اختلاف تو واقع ہوگا، ایک جماعت مسلمانوں کی حق کے زیادہ قریب ہوگی اور ایک جماعت حق پر ہوگی، غلطی پر تو نہیں ہوگی بلکہ حق سے تھوڑا دور ہوگی، اور مسلمانوں کی وہ جماعت جو حق سے زیادہ قریب ہے وہ جماعت جو ہے خوارج سے لڑے گی، فرقہ خوارج جو ہے اس سے لڑے گی۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ جنگ صفین جب واقع ہوئی تو خوارج یہ فرقہ ظاہر ہوا، اس کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ لڑی اور خوارج کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جماعت تھی حق کے زیادہ قریب تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق کے تھوڑا دور تھے۔ اور شریعت اسلامیہ ہمیں یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک آدمی علم کی بنا پر علی وجہ البصیرہ اجتہاد کرتا ہے دینی مسئلے میں علم کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، اگر وہ ثواب کو پہنچتا ہے، حق کو پہنچتا ہے تو اس کے حق میں 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں۔ اگر وہ حق کو نہ پہنچے، غلطی پر واقع ہو جائے، تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، 1 ثواب ہے۔ اس لیے اس کی نیت حق تک پہنچنا ہے، غلط کام کا اس نے ارادہ نہیں کیا بلکہ حق تک پہنچنا ہے۔ تو محترم سامعین، یہی بات حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی۔ حضرت معاویہ حضرت علی آپس میں ایک دوسرے کی تعریف ضرور کرتے، اور یہ جو اجتہادی مسئلہ تھا اسی بنا پر دونوں کے درمیان لڑائی واقع ہو گئی۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں تھے، لیکن ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے بھی بے تحاشا مال خرچ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام چلے گئے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دیکھ کر کے کہنے لگے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، میں نے اس گھر والے کو حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے پایا ہے،
آپ دیکھیں جنگ میں حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. کیا مانا؟ یعنی دل میں ذاتی دشمنی نہیں تھی، ذاتی دشمنی نہیں تھی، بغض اور عداوت ان کے درمیان نہیں پائی جاتی تھی. افسوس کی بات ہے بعض لوگوں نے جنگ صفین وغیرہ جو صحابہ اکرام کے درمیان واقع ہوئی اس کو لے کر کے یہ بھی کہا صحابہ اکرام کے احترام کو گھٹانے کے لیے کہ صحابہ اکرام لڑا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے جنگیں کی، صحابہ اکرام نے آپس میں لڑائی کی. محترم سامعین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے. امام ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جب جنگ صفین واقع ہوئی تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد یعنی صحابہ اکرام کی تعداد 10,000 کے قریب تھی. 10,000 کی تعداد میں صحابہ اکرام تھے. آپ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام لڑائی سے اور آپسی اختلافات سے کس طرح دور رہا کرتے تھے. 10,000 کی تعداد میں صحابہ اکرام تھے، لیکن جنگ صفین میں شریک ہونے والے صحابہ صرف 30 تھے، صرف 30. اور بعض نے تحقیق کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے 27 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے جنگ صفین میں شرکت کی. اور یہ جو انہوں نے آپس میں جنگ لڑی یہ بھی ان کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، دینی اجتہاد تھا، اسی لیے ان کے درمیان لڑائی واقع ہو گئی. لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اپنے دلوں میں نہیں رکھا کرتے تھے. محترم سامعین، آپ غور کریں جو جنگ میں شریک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے، اور جو صحابہ اکرام جنگ میں شریک تھے وہ صحابہ اکرام بھی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے. لیکن بعد کے آنے والے بعض لوگوں نے ان صحابہ اکرام کی عزتوں پر حملہ کیا. بعض نے حضرت علی کی محبت کا سہارا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، بعض نے حضرت معاویہ کی محبت کا سہارا لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی. محترم سامعین، آخر کار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم حاضرین، یہ جان لیں جو بھی شخص صحابہ اکرام کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، صحابہ اکرام کے خلاف برا بھلا کہتا ہے، کوئی بھی صحابی ہو، حضرت معاویہ ہو یا حضرت علی یا کوئی اور صحابی، اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے تمام صحابہ اکرام کا احترام گھٹایا جائے، تمام صحابہ اکرام کا احترام گھٹایا جائے. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام میں جو جنگیں ہوئی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس خون سے پاک رکھا، یعنی نہ ہم ان کے گروہ میں تھے نہ ان کے گروہ میں تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا. جب ہمارے ہاتھ بچ گئے تو ہم اپنی زبان کو اس سے آلودہ کیوں کریں، خاموشی اختیار کریں، ہم کسی کے خلاف نہ بولیں، بلکہ ہر صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں محبت ہو، کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کہتا کہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں تو ہم نے ایک ضابطہ مقرر کیا تھا. وہ ضابطہ کیا تھا کہ اگر وہ شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تو ہم کہتے کہ یہ صحابہ اکرام کو محبت کرنے والا ہے. اگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ تمام صحابہ اکرام کا دشمن بھی ہے، یہ تمام صحابہ اکرام کا دشمن بھی ہے. اقوال سلف میں سے یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ ائمہ نے یہ بھی کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے اس پردے کی سی ہے جو دروازے پر لگا ہوا ہوتا ہے، جو دروازے پر لگا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی اس پردے کو ہٹاتا ہے معنی یہ ہوا کہ وہ گھر کے عیب کو تلاشنا چاہتا ہے، وہ گھر کے نقص کو جاننا چاہتا ہے، گھر میں جو باتیں پردے میں رہنے کی ہیں اسے بے پردہ کرنا چاہتا ہے.
بالکل ایسے ہی اگر کوئی معاویہ پر کلام کرتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے صحابہ کی عزت پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے صحابہ کرام کی عزت سے بھی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری علیہ الرحمہ سے کہا، حسن بصری علیہ الرحمہ سے کہا کہ بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ تو حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہا لعنہم اللہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے جملے استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ محترم سامعین، دیکھیے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو دعائیں دیا کرو، دعائیں دیا کرو، بد دعا سے منع کرتی ہے اللہ ہے کہ آدمی مجبور ہو، اللہ ہے کہ ظالم حد سے آگے بڑھ جائے تو بد دعا دینے کی اجازت ہمیں شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر لعن طعن کرنے کا حکم دیا گیا، ہمارے سلف سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے اگر کوئی صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے تو اس پر لعنت کی وعید سنائی جائے گی، اس پر لعنت برسائی جائے گی۔ جو بھی صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے کسی بھی صحابی پر تو وہ آدمی لعنت کا مستحق ہے، وہ آدمی لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ کی رائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے کہا حضرت معاویہ تو دور کی بات، وہ تو مقام میں بڑے اونچے ہیں، بڑے آگے ہیں، حضرت معاویہ تو دور کی بات صحابہ میں سے اگر ایک صحابی کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے اس کے دل میں کھوٹ پایا جاتا ہے، صحابہ اکرام کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو ایک شخص ہے جو میرا ساتھی ہے، جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مل کر میرا کھانا پینا ہوتا ہے، اور وہ آدمی ہے جب ہم کھانے پینے لگتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کہنے لگتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے انہیں فوراً یہ کہا کہ اگر وہ آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ پیو، تم اس کو چھوڑ دو، اس کی صحبت کو ختم کر دو۔ تو محترم سامعین آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ہمارے سلف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام دیا کرتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے آج شیعہ والے یزید کا سہارا لے کر، یعنی وہ تو یزید کو قاتل حسین بتاتے ہیں اور ان کے باپ حضرت معاویہ ہیں، بیٹے کے حوالے سے باپ کو بھی لعن طعن کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادتوں میں ممتاز تھے۔ صحابہ کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کی تعریف کی، ان کی امانتوں کی تعریف کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے لکھنے والے تھے، وحی کے لکھنے والے گنے چنے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم سامعین اسی لیے صحابہ کرام کے خلاف آج بہت سارے افراد ہیں جماعتوں کی شکل میں صحابہ کرام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں یقیناً بعض صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی تو اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ سن لیں۔ سب سے پہلی چیز صحابہ کرام سے اگر غلطی واقع ہو بھی گئی، اس لیے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، صحابہ کرام بشر تھے، ان سے بھی بعض غلطیاں واقع ہو گئی، لیکن صحابہ کرام نے دنیا میں سچی توبہ کی،
خالص توبہ کی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو کوئی خالص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے اتنی خالص توبہ کی، گناہ ہونے کے بعد اسلامی جو سزا دی، بعض نے اپنے آپ کو رجم بھی کروایا، بعض کو پتھروں سے مار کر سنسار کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام نے دنیاوی سزا کو اپنایا آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کو خالص توبہ کی بنا پر معاف کر دیا۔ اور صحابہ کرام نے بعض غلطیاں بھی کی ہے، تو صحابہ کی نیکیاں اتنی عظیم ہیں، اتنی زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت زیادہ نیکیاں کی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے، صحابہ کرام کے مد اور آدھے مد کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں ان کے قریب پہنچنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ اتنے زیادہ نیکیاں صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام کی نیکیاں ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ محترم سامعین، یہ بھی سچ ہے، صحابہ کرام سے اگر غلطیاں واقعی بھی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ضرور بھی ضرور سفارش کریں گے، صحابہ کرام کی ضرور بھی ضرور سفارش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی میں صحابہ کی اتنی زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں صحابہ کرام کو بے سہارا بے مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ بہرکیف صحابہ کرام کی ذات بڑی مقدس ذات ہے، اللہ نے صحابہ کرام کی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن افسوس آج ایسی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں جو صحابہ کرام کو بے وزن کرنا چاہتی ہیں، صحابہ کرام کے مقام کو گھٹانا چاہتی ہیں۔ اسی لیے محترم سامعین، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، ایمان والوں کی صحبت میں رہنا ہے، ایسے ایمان والے جو صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کرنے والے ہوں، جو صحابہ کرام کی تعریف کرنے والے ہوں، جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل میں دشمنیاں نہیں رکھنے والے ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنا ہے، اور شخصیت پرستی سے ہمیں بچنا ہے۔ آج لوگ شخصیت پرستی میں اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، شخصیت پرستی میں قرآن و سنت کو بھول جاتے ہیں۔ آج مسلمان اتنا بھولا ہو گیا ہے، اگر وہ کسی شخص کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اگر وہ آ کر کے یہ کہتا ہے بھائی یہ دن نہیں ہے رات ہے، تو اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ دن بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے کہا ہے اسی لیے یہ دن رات ہو سکتا ہے۔ مختلف شبہات مسلمانوں کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے شبہات محترم سامعین، انسان ذرا سے عقل دوڑائے گا ساری باتیں اسے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمیں شخصیت پرستی سے بچنا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں۔ صحابہ میں سے ہر کوئی ہزار خوبیاں رکھتے ہیں، ایک ایک خوبی اگر بیان کرنے کے لیے ٹھہرے تو کئی سال گزر جائیں گے، لیکن صحابہ اکرام کی خوبیاں ختم نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला व औला व अजल्ल व अतम्म व अकबर।